الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا عن عبد الله بن بشر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دوستو، میں نے سورہ نوح سے حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کی دعوت کا ایک فرمان جس کو قرآن نے نقل کیا ہے وہ تلاوت کیا، اور ذخیرہ احادیث میں ابن ماجہ کی روایت میں نے حضرت عبداللہ بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ تلاوت کی. اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا اور حضرت انسان کو اس کائنات میں بھیجا. جس طرح دنیا کے اندر ہم کوئی چیز لاتے ہیں تو اس کے ساتھ چند قواعد، اس کی وارنٹی یہ لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ اس چیز کو اس طرح استعمال کریں. تو اللہ رب العزت نے بھی اس کائنات کو بنایا اور ساتھ میں انبیاء علیہ السلام کو بھیجا کہ انسانوں کو جا کر سمجھاؤ زندگی کو اس طرح گزاریں، اپنی من مانی زندگی نہ گزاریں بلکہ رب چاہی زندگی گزاریں. اور اس درمیان اگر انسان ہے غلطی ہو جائے، بھول ہو جائے تو پھر اللہ رب العزت سے توبہ مانگ لیں، اللہ رب العزت سے استغفار کر لیں، اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں. فرشتے وہ ہے جن سے غلطی ہوتی ہی نہیں ہے. اللہ رب العزت نے جس کام پر لگا دیا ہے اسی کام پر وہ مامور ہیں، ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی. اور فرشتے اور اس کے علاوہ انبیاء علیہ السلام جس بندے کو اللہ رب العزت نبوت کے لیے منتخب فرماتے ہیں اس کو غلطیوں سے اللہ رب العزت معصوم رکھتے ہیں، محفوظ رکھتے ہیں. نبی سے اللہ رب العزت غلطی ہونے نہیں دیتے. باقی انسان سے غلطی ہو جاتی ہے اور انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العزت سے معافی مانگے. اور اللہ رب العزت بعض مرتبہ انسان کو یہ موقع دیتے ہیں، تنبیہ فرماتے ہیں کہ انسان معافی مانگ لے. انسان من چاہی چھوڑ کر رب چاہی زندگی پہ آ جائے. اور اسی لیے اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرماتے تھے. جس نبی بشیر بن کر بھی آتا، نذیر بن کر بھی آتا، جنت کی خوشخبریاں سناتا اور لوگوں کو جہنم سے ڈراتا، اللہ کے عذاب سے ڈراتا تاکہ لوگ اللہ رب العزت سے معافی مانگنے والے بن جائیں. حضرت عبداللہ بن بشر رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مبارک ہے اس کے لیے، مبارکباد ہے اس کو، کل قیامت کے دن میدان محشر میں جس کے پاس استغفار کثرت سے ہوں گے. طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، جس کے نامہ اعمال میں
استغفار کثرت سے ہو. اور شیطان ہر بندے کے پاس اس کے مزاج کے موافق آتا ہے، اور اگر بندہ چاہتا ہے کہ میں یہ نہ کروں، شیطان میٹھی گولی دے کے انسان سے وہ کام کرا دیتا ہے، کیونکہ شیطان نے انسانی نفس کے ساتھ یاری لگائی ہوئی ہے. جس طرح ہمارا دشمن شیطان ہے، اسی طرح ہمارا خود کا اندر کا ہمارا جو نفس ہے یہ بھی ہمارا دشمن ہے. اس لیے ایک بزرگ کہتے ہیں، اے دوست تو لگا ہے اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں، تو لگا ہے نفس کو راضی کرنے میں، نفس کی خواہشات کو پورا کرنے میں، اور نفس لگا ہے تجھے بدنام کرنے میں. تو لگا ہے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے میں، اور نفس لگا ہے تجھے بدنام کرنے میں. اور شیطان ہمارا دشمن، نفس ہمارا دشمن. شیطان وہ دشمن ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، یہ شیطان دفع ہو جاتا ہے. لیکن نفس مسجد میں آ جائیں تب بھی، بیت اللہ میں طواف کر رہے ہوں اس وقت بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور ہمیں گناہوں کے لیے ابھارتا ہے. تو اس لیے نفس نے شیطان سے یاری لگائی ہوئی ہے، دوستی کی ہوئی ہے. تو شیطان پھر نفس کو پٹی بڑھا دیتا ہے، اور انسان سوچتا ہے کہ ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو عمر خوب ہے، جب بڑھاپا آئے گا تسبیح ہاتھ میں لے لیں گے اور مسجد پکڑ لیں گے، مسجد میں آ جائیں گے. کیا یہ ہمارے پاس سرٹیفکیٹ ہے کہ بڑھاپے تک ہم زندہ رہیں گے؟ کائنات کا اللہ رب العزت نے نظام بنایا، تو کائنات میں جو بندہ آتا ہے، آنے کا نظام اللہ نے بنایا، جانے کا نظام نہیں بنایا. آنے کا یہ کہ پہلے دادا آئے گا، پھر باپ آئے گا، پھر پوتا آئے گا. باپ پہلے آئے گا، بیٹا بعد میں آئے گا، دادا پہلے آئے گا، پوتا بعد میں آئے گا. لیکن جانے کا نصاب یہ نہیں ہے، جانے کا نظام یہ نہیں ہے. دادا موجود ہے اور بڑھاپے میں ہے، لکڑی کے سہارے سے چلتا ہے، یا یہ کہ وہ چارپائی پہ بیٹھا ہے، اپنے آخری دنوں کا انتظار کر رہا ہے. بیٹا جوان بائک لے کے نکلتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد خبر آتی ہے کہ بیٹا دنیا سے چل بسا. دادا پوتے کے جنازے کو کندھا دے رہا ہے، تو پتہ چلا دنیا میں آنے کا نظام ہے کہ پہلے دادا آئے گا پھر پوتا آئے گا، جانے کا کوئی نظام نہیں ہے. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب جو وقت متعین کیا ہوا ہے، مقرر کیا ہوا ہے، آ جاتا ہے تو ایک لمحہ، ایک سیکنڈ بھی آگے نہیں گزرتا، نہ پیچھے ہٹتا ہے. فرشتہ آتا ہے، اس کے نظام میں، اس کے صحیفوں میں دیکھتا ہے کہ اس کا جو پانی تھا سارا کا سارا اس نے پی لیا ہے، 7 سمندروں میں اس کے لیے اب ایک قطرہ بھی نہیں ہے. جو دانے اللہ نے اس کے مقدر کے لیے لکھے تھے اس نے سارے کے سارے کھا لیے ہیں. جو دن، جو لمحات اللہ رب العزت نے اس کی سانسوں کے لیے لکھے تھے وہ مکمل ہو چکے ہیں. فرشتہ آتا ہے اور انسانی روح نکال دیتا ہے. تو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. جب انسان کی موت آتی ہے منہ اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے. وجہ سائنسدان میڈیکل والے کہتے ہیں کہ جب بیڈ نیوز، بری خبر جب انسان سنتا ہے تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے. فرشتہ آ کے اسے کہتا تیری زندگی کے لمحات مکمل ہو چکے ہیں. اب اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے اور روح نکال دی جاتی ہے. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون. جب میعاد متعین آ جاتی ہے، وقت موت آ جاتا ہے، سب کے سب دیکھتے رہ جاتے ہیں اور حلقوم سے اس کی روح کو کھینچ دیا جاتا ہے. تو اس وقت انسان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے، ہائے افسوس میں نے کچھ نہیں کیا. تو انسان کو شیطان پہلا دھوکہ کیا دیتا ہے؟ بھائی توبہ کیا کرنی،
کر لے، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو بڑھاپا آئے گا، جب بڑھاپا آئے گا جب کر لیں گے۔ تو اپنے نفس کا محاسبہ کیا جائے اور نفس سے یہ بات کہی جائے، اگر یہ بات کہتا تو لکھ کے دے کہ میرے پاس میری زندگی اتنی باقی ہے، نہیں تو پھر مجھے عبادت کرنے دے۔ بزرگوں کے یہاں، مشائخ کے یہاں، خانقاہوں میں یہ چیز رٹائی جاتی ہے، اس پر مشق کروائی جاتی ہے، شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر پھر اپنی جو برائیاں ہیں، اپنے جو گناہ ہے وہ شیخ کے پاس شیئر کر کے یہ اصلاح کی جاتی ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان کا رگ رگ ریسہ ریسہ اللہ کے ذکر سے منور ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے پہلا شیطان حملہ یہ کرتا ہے، انسان سے کہتا ہے ابھی زندگی باقی ہے، کر لے جو کرنا ہے۔ حالانکہ یہ زندگی جو ہے یہ دھوکے کا سامان ہے، کسے پتا کب موت آ جائے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہر وقت اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے۔ اچھا، دوسرا پھر شیطان حملہ کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ یار تو جھوٹ تو بولتا ہے، فلاں فلاں کام تو کرتا ہے، تو یہ ایک کام کیا کرے گا، نماز پڑھ کے کیا کرے گا؟ حالانکہ یہ تیسرا گناہ اور ہو گیا۔ حضرت مفتی عبد الواحد قریشی کہتے ہیں کہ ایک میرے شاگرد میرے پاس آئے، میں نے ان سے کہا داڑھی کیوں نہیں رکھتے ہو؟ کہنے لگے کہ حضرت میں دکان میں بیٹھتا ہوں، بد نظری کرتا ہوں، اب دکان پہ بیٹھتا ہوں، کاروبار ہے، جھوٹ بھی بول دیتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ اب مجھے بتاؤ کہ تیرے گناہ کتنے ہوئے؟ جھوٹ بولنا، بد نظری کرنا 2، اور تیسرا گناہ داڑھی نہ رکھنا۔ اگر داڑھی رکھے گا تو پھر گناہ کتنے باقی رہیں گے؟ کہا 2۔ کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی برکت سے اللہ رب العزت ان 2 گناہوں سے بھی تجھے خلاصی دے دیں۔ تو شیطان کا یہ دھوکہ ہوتا ہے کہ یار کیا کرے گا نماز پڑھ کے، کیا کرے گا سنت کی، باقی کام تو تجھ سے ہوتے نہیں، پوری شریعت پہ تو عمل تجھ سے ہوتا نہیں ہے، تو کیا کرے گا؟ اگر چھوٹا بچہ جو ابھی چلنا سیکھ رہا ہے، اس بچے کی ماں اس سے یہ کہہ دے بیٹا کیا یہ گوڈوں پہ چلتا ہے، تو اس سے کھڑا ہو کے چلا تو جاتا نہیں، رہنے دے تو اپنے لیٹا رہے۔ لیکن ماں یہ بات جانتی ہے کہ پہلے یہ گوڈوں پہ چلے گا، ہتھیلیوں کے ذریعے سے چلے گا، اور پھر ایک وقت آئے گا یہ کسی چیز کو پکڑ کے چلے گا، پھر ایک وقت آئے گا یہ چلنا سیکھے گا۔ تو بالکل اسی طرح اپنے نفس کو اس طرح سمجھائیں کہ ایک نیکی کی طرف آتا ہوں، پھر اللہ رب العزت آگے مجھے ایک کے بعد یکے بعد دیگرے اللہ رب العزت مجھے نیکیوں کی توفیق دے۔ اور پھر شیطان ایک اور حملہ کرتا ہے۔ وہ حملہ کیا کرتا ہے کہ یار ابھی تو گناہ کر رہے ہیں، ایک کر رہے ہیں دوسرا بھی کر لو، ساتھ میں اکٹھی توبہ کریں گے۔ یہ بھی شیطان کا ایک دھوکہ ہے۔ گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لو۔ اگر میرا نفس گناہ کرنے سے باز نہیں آتا ہے تو میں معافی مانگنے سے، توبہ کرنے سے باز کیوں آؤں؟ ہاں، جب میرا نفس گناہ کرنے سے، نافرمانی کرنے سے باز نہیں آتا ہے تو میں نیکیاں کرنے سے باز کیوں آؤں؟ توبہ کرے، گناہ ہو جائے پھر توبہ کر دے۔ فارسی کا ایک شعر میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ باز آ ہر آنچیں ہستی باز گر کافر و گبرو بت پرستی باز آدر گئے نومیدی نیست، صد بار توبہ شکستی باز اگر صبح توبہ کی دوپہر نہیں ہوئی اس سے پہلے توبہ کو توڑ بیٹا ہے تو یہ نہ سمجھ کہ اکٹھی ہی توبہ کروں گا، پھر توبہ کر۔ پھر ابھی شام نہیں ہوئی اس سے پہلے پھر توبہ کو توڑ بیٹا ہے، پھر توبہ کر۔ اگر دن میں 100 مرتبہ گناہ کرتا ہے تو 100 مرتبہ توبہ کر، اللہ رب العزت پھر اس توبہ کی برکت سے ایک دن آئے گا گناہوں سے خلاصی دے دیں گے۔ دن میں
محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے، ایک روایت میں 100 مرتبہ کا استغفار ہے۔ تو اس لیے استغفار کی کثرت رکھیں، اور اس استغفار کی کثرت سے اللہ رب العزت ہمیں نیکیوں پر چلائے گا، ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اور روتے ہوئے نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اے میری قوم سب مل کے استغفار کرو، کس سے؟ غفور الرحیم سے۔ وہ کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ بارشیں برسائے گا، رحمت کی بارشیں برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے مالوں میں اور تمہاری اولادوں میں زیادتی دے گا، برکتیں دے گا۔ اور وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہیں باغات دے گا، تمہیں نہریں دے گا، سب کچھ دے گا، مگر شرط یہ کہ رب سے استغفار کرو۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضرت میرے یہاں اولاد نہیں ہے، میں بے اولاد ہوں۔ حضرت نے فرمایا استغفار کرو۔ دوسرا بندہ آیا، کہنے لگا کہ حضرت بارشیں نہیں ہو رہی ہے، سوکھا پڑ گیا ہے۔ حضرت نے فرمایا استغفار کرو۔ ایک دو اور بندے آئے، اپنے مسائل پیش کیے، حضرت نے ان کو بھی استغفار بتایا۔ تو پاس میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت کے شاگرد، انہوں نے پوچھا کہ حضرت ان نے مختلف باتیں کہی اور آپ نے ایک ہی علاج بتایا۔ کہا کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے استغفار کرو گے اللہ رحمت کی بارشیں لائے گا، استغفار کرو گے اللہ مال دے گا، استغفار کرو گے اللہ رب العزت باغات دے گا، استغفار کرو گے اللہ رب العزت اولاد میں برکتیں عطا فرمائیں گے، شرط یہ ہے کہ استغفار کرنا۔ بخاری شریف میں ایک واقعہ موجود ہے بنی اسرائیل کا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے 99 قتل کیے، ایک کے پاس گیا، کہا کہ 99 کر چکا ہوں، اب میری معافی؟ کہا کہ کوئی معافی نہیں۔ کہا چلو 100 پورا کرتے ہیں، صدق پورا کرتے ہیں، اس کو بھی مار دیا۔ پھر دل کے اندر احساس تو تھا ہی، یہ احساس یہی ہے استغفار، احساس یہی ہے توبہ، انسان کو اپنے گناہ پر احساس ہو جائے۔ پھر کسی نے بتایا وہاں نیکوں کی بستی ہے، وہاں جاؤ۔ یہ بیچ میں گیا، اس کو موت آ گئی۔ اللہ رب العزت نے فرشتے دونوں بھیج دیے۔ اب فرشتوں کی آپس میں کہ یہ ابھی اس نے 100 پورے قتل کیے ہیں اور نیکوں کی بستی پہنچا بھی نہیں ہے، ہم لے جائیں گے جہنم۔ جنت والوں نے کہا نہیں، اس نے توبہ کی نیت تو کی نا، یہ دل کے اندر شرمندہ تو تھا، توبہ کی نیت سے تو چلا تھا۔ اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا، جدھر جا رہے تھے ادھر زمین کو اللہ نے کم کر دیا، اور جدھر سے آ رہے تھے وہاں سے زمین کو بڑھا دیا، اور اللہ رب العزت نے کہا کہ اس کو ناپو، ناپی گئی۔ نیکوں والی بستی نزدیک تھی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس کو جنت میں لے جاؤ۔ تو وہ دینے والا نیتوں پر دے دیتا ہے، تو اللہ رب العزت کے سامنے استغفار کریں۔ میں نے حدیث مبارکہ ابن ماجہ سے پڑھی، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مبارک بعد ہے اس شخص کے لیے جس کے صحیفے میں، جس کے نامہ اعمال میں توبہ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار ہو۔ تو دن میں 300 مرتبہ کم سے کم ہم ہمیشہ روزانہ کا معمول بنائیں، استغفار کیا کریں۔ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔